اللہ تعالیٰ اسے اہل جہنم کی پیپ میں داخل فرمائے گا اللہ، اور اس وقت تک اللہ اس کو باہر نہیں نکالے گا جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ زبانوں کو باندھا گیا ہے اور زبان کے ذریعے ان کو لٹکایا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ناجائز الزام لگایا کرتے تھے۔ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی نکتہ اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس رمضان۔ ناظرین، ایک ہمارے معاشرے میں بہت اہم مسئلہ ہے، ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ اسلامی جو تقاضے ہیں ان کو بھی ہم نہیں دیکھتے۔ کیا ہمیں کس صورت میں الزام لگانا چاہیے، یا ہمیں الزام لگانا چاہیے بھی یا نہیں؟ کیا اس کا ذاتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم ان تمام تر معاملات کو بغیر سوچے سمجھے اگلے انسان پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کے اسلامی نکتے میں ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں حافظ یاسر عبداللہ گرداسپوری صاحب۔ حافظ صاحب، یہ جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے۔ یہ عادت اچھی تو نہیں ہے لیکن ہمارے لوگوں میں بہت پائی جا رہی ہے کہ ہم کسی پر الزام لگا دیتے ہیں۔ تو اسلام میں جھوٹا الزام لگانے والوں کی سزا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو لوگوں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو بھولی بالی با ایمان عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کسی پر ناجائز الزام لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہیں ہے، یعنی اس پر ایسا الزام لگا دے جو عادت اس میں نہیں ہے، جو بات اس میں نہیں ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اہل جہنم کی پیپ میں داخل فرمائے گا، اور اس وقت تک اللہ اس کو باہر نہیں نکالے گا جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ اور مزید حضور پاک کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے خواب صحابہ کرام سے ڈسکس فرمایا کرتے تھے، ان کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ بالکل۔ تو ایک خواب شرح الصدور کے اندر موجود ہے حضور پاک کا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو زبان کے بل لٹکایا گیا ہے، یعنی ان کی زبانوں کو باندھا گیا ہے، اتنی بڑی سزا، اور زبان کے ذریعے ان کو لٹکایا گیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جناب جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ناجائز الزام لگایا کرتے تھے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی مسلمان پر، کسی مومن پر، کسی با ایمان عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں۔ حافظ صاحب، جھوٹا الزام لگانے کے والے سے دل دہلا دینے والی آپ نے سزائیں سنائی ہیں، لیکن بعض دفعہ کچھ ہمارے گھروں میں معاملات یوں ہوتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے ہم اس پر الزام لگاتے ہیں، تو وہ کن بنا پر، کن پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں الزام لگانا چاہیے، یعنی کہ اس کی تحقیق اور جائزہ کن پہلوؤں کے مطابق ہونا چاہیے تو آپ اس پر الزام لگا سکتے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں اسلام کی یہ تعلیمات ہے، قرآن پاک کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لو بے شک کہ وہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کو اپنی جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچا دو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی شک ہو یا کوئی خبر آپ کے پاس پہنچے
تو آپ تحقیق کے بغیر کسی پر کوئی الزام نہ لگائیں، کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے، بالکل، کہ فلاں نے کہا تھا اور میں نے فلاں کے بارے میں یہ بات کر دی۔ سنی سنائی بات کو ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی تحقیق نہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی عیب دیکھیں آپ اسی کو بتائیں، بالکل، آپ لوگوں کو نہ بتائیں، لوگوں کو بتا کر اس کو ذلیل اور رسوا نہ کریں، اس کو ڈیگریڈ نہ کریں، آپ اسی کو بتائیں۔ اور تیسرا قانون جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، فرمایا کہ جو لوگ بھلی بھالی نیک با ایمان با حیا عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کریں کہ واقعی اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، یہ برائی موجود ہے، اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہ کریں، تو قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور مزید ان کی سزا کو بیان فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے ان کی کسی قسم کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ اللہ، اتنی بڑی اس کی سزا ہے کہ تا حیات ان کی کسی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں یا اصلاح کر لیں تو پھر ان کی گواہی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ جب تک وہ پکی اور سچی توبہ نہ کریں اس وقت تک ان کی گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگائیں تو اس کی معافی ہمیں اس سے بھی مانگنی چاہیے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، بالکل، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ ایسا گناہ ہے جب تک اس کا نام لے کر معافی نہ مانگی جائے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ حدیث کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے، نماز پڑھنے سے، نیکی کرنے سے، خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے یا اچھے کام کرنے سے بعض گناہ بغیر معافی کے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جس کی ڈبل معافی ہے، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، جس کے اوپر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اس سے بھی معافی مانگنی ہے، اس سے معافی مانگ کے پھر خالق کائنات سے بھی معافی مانگنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حفص صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ جھوٹا الزام لگانے والے کی معافی تب تک نہیں ہے جب تک اگلا بندہ معاف نہ کر دے جس پر الزام لگایا گیا ہے۔ اگر اسی صورت میں اس نے معاف نہیں کیا اور جس بندے نے الزام لگایا ہے وہ مر گیا ہے تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے، بالکل، یا معافی مانگ لینی چاہیے۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں۔ جی، حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، اس کی کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا نماز لے کر، روزہ لے کر، زکوٰۃ لے کر، یعنی بہت بڑے بڑے اعمال لے کر، اجر و ثواب لے کر آئے گا، تو اس نے زندگی میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، اور کسی پر جھوٹا الزام بھی لگایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے ساتھ 2 نمبری کی ہوگی، جھوٹی گواہی دی ہوگی، فلاں فلاں۔ لیکن ان اعمال کے اندر یہ بھی ہے کہ اس نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگایا ہوگا، تہمت بھی لگائی ہوگی، تو اللہ ان لوگوں کو بلائے گا جن کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتا رہا۔ تو اس وقت درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، پیسے تو نہیں ہوں گے، قیامت کے دن نیکیاں ہوں گی۔ تو حضور پاک نے فرمایا اس بندے کی نیکیاں دوسرے لوگوں کو دینا اللہ شروع فرما دے گا، دوسرے لوگوں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کے بدلے میں جو وہ ان پر زیادتیاں کرتا رہا، ان پر جھوٹے الزامات لگاتا رہا، تہمتیں لگاتا رہا، اس کے عوض اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ابھی بھی وہ کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتا رہا ہے، تو وہ اللہ سے کہیں گے اللہ اب ہمارا حساب کیا ہے، تیرا انصاف کہاں ہے، ہمارے ساتھ کیسے عدل ہوگا؟
تو حضور پاک نے فرمایا جن کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتا رہا ہے ان کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اب دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے۔ اور آخری بات میں عرض کروں، مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے اسے شریف لوگوں پر الزامات لگانے پر لگا دیتا ہے، اللہ اسے اچھے لوگوں پر طعن و تشنیع کرنے پر لگا دیتا ہے اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے۔ تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی سزا بہت زیادہ ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، حافظ یاسر عبداللہ غرداسپوری صاحب نے اسلامی نقطہ نظر سے جھوٹا الزام لگانے والے کے متعلق دل دہلا دینے والی سزائیں سنائی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر کچھ سوچے سمجھے اگلے بندے پر الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کم از کم، اگر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کا برا کرنے کی کوشش نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر خواتین جو ہیں یا مرد حضرات ہیں جو بھی اس معاشرے میں بغیر کچھ سوچے سمجھے تحقیق کیے بغیر الزام لگاتے ہیں، تو ان کو ان باتوں سے، ان عادات سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی کے لیے بہتر ثابت ہوں بجائے کہ اس کی دل آزاری کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل رازان ٹی وی آفیشیل وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان اویس رمضان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔